اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، اللہ احکم الحاکمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ مالک کی محبت ہے کہ جس محبت میں اس نے ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج سے 2 دن یا 3 دن بعد ایک ایسا عشرہ شروع ہونے والا ہے، ایسے دن شروع ہونے والے ہیں کہ جن کے بارے میں سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ رب رحیم و کریم کو ان 10 دنوں کی اعمال، ان 10 دنوں کے اعمال رب رحیم و کریم کو پورے سال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ دن یعنی عشر ذی الحجہ، عشرہ ذی الحج، حج کے پہلے، ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ کو کائنات کے باقی دنوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور انہی کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اس سے بھی مراد یہی 10 دن ہیں اور انہی کی راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھائیں۔ مختلف موضوعات تھے، میں اختصاراً آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حج کے دن بھی تھے، پھر یہ ایام بھی ہیں، پھر قربانی کے مسائل بھی ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا مرحلہ بن چکا ہے طوفانوں کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں، خشکیوں میں یہ جو طوفان اٹھ رہے ہیں، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں، یہ سب کے سب اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے اپنے کرتوت گندے ہو گئے، لوگوں کے اعمال غلط ہو گئے، اور ہم ان کے کچھ اعمال کا بدلہ انہیں چکھانا چاہتے ہیں، کچھ اعمال کا بدلہ چکھانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی توبہ کی کیا اہمیت ہے، تو میں اختصاراً سب پر ایک بات آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ حج کے دن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو مہینے اسی وقت سے 12 رکھے، 4 حرمت والے تھے اور وہ پیدر پے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ کتنا بھی کوئی بڑا دشمن ہوتا، لڑائی نہیں کرتے تھے ان مہینوں، جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا، خیال رکھا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں۔ ذیقعد کو ذیقعد کہتے اس لیے کہ لڑتے لڑتے میدانوں سے اب بیٹھ جاؤ، قعدہ بیٹھ جانا، بیٹھ جاؤ بھی، اب لڑنا نہیں۔ اب حج کے دن آ رہے ہیں، اب کوئی کسی کے ساتھ مار کٹائی نہیں کرے گا، حاجیوں کے قافلے گزریں گے، لوگ بیت اللہ کی طرف جائیں گے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، رک جاتے تھے۔ اور حج ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ تعالی ہم سب کے مقدر میں یہ سعادت لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ،
پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ 5 نمازیں صلوات الخمس المکتوبہ فی الیوم واللیلہ، رات اور دن میں 5 فرض نمازوں کا ادا کرنا۔ تیسری ہماری بنیاد کیا ہے؟ والصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ چوتھی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، سال کے بعد حساب کیجئے، جو آپ کے پاس باقی بچتا ہے اس میں سے 2.5% اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے۔ والحج من استطاع الیہ سبیلا، 5ویں بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا جائے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، حج کرو اللہ کے گھر کا۔ صحابی نے آگے سے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے؟ رسول اللہ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا اگر میں نعم کہہ دیتا کہ ہاں، تو تمہارے لیے فرض ہو جاتا اور تم پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور ہر اس انسان پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ غلط تصورات ہیں اس کے بارے میں، ابھی تو بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، چلے جائیں گے۔ یہ ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، یاد رکھیے بیٹے بیٹی کی شادی جو ہم نے ذمہ داری بنائی ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اتنا جہیز بنائیں گے، بارات اتنی آئے گی، اتنا خرچہ کریں گے، یہ کوئی ذمہ داریاں نہیں۔ ذمہ داری ہے ان کا نکاح کر دینا، ولیمے کا کھانا کرنا، بس یہ ذمہ داری ہے، یہ پوری کیجئے اور جائیے حج ادا کیجئے۔ 50 لاکھ کے جہیز بنا کر کے خود بھی لے رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں۔ اور کیسی انسان کی غیرت ہوتی ہے کہ سامان مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیا ملے گا، کس گھر میں شادی کریں، کہاں پہ اپنی بیٹی کی شادی کریں کہ وہاں سے کچھ مل جائے۔ بہرحال حج لازم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کی ایک ہی انعام ہے، ایک ہی تحفہ ہے، اس کا ایک ہی بدلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو اللہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ کہ وہ حج، ایسا حج کہ جس میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ بدکلامی نہ کی جائے، لا یرفث ولا یفسق، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، حلال کے مال کے ساتھ انسان نکلے، حلال مال لے کر کے نکلے اور دھوکہ نہ دے کسی کو، کسی کے ساتھ غیبت نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک ہی جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے نکلتا ہے، گرمی سردی طوفان ہر چیز برداشت کرتا ہے، پہنچتا ہے، حج کر کے واپس آتا ہے، یہ اس طرح آیا واپس کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا، یہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال صاف ہوتے ہیں، کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے یہ بچہ ایسے یہ انسان ہو جاتا ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 3 حج کی قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، یہ خاص مکے والوں کے لیے ہے، اس میں عمرہ نہیں کرنا، صرف حج کا احرام باندھا، 8 ذی الحج کو احرام باندھا، چلے گئے منی میں، پھر پہنچے عرفات میں، پھر آئے مزدلفہ میں، پھر آئے اور قربانی کی اور باقی معاملات کیے، یہ صرف حج افراد ہے، عمرہ نہیں کیا، اکیلے حج کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، حج قران، احرام باندھ کر کے نکلے، حج اور عمرہ دونوں کا، آ کر کے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، حج کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولا۔ یہ مشکل ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیاں 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن یہ مشکل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور یہ فرمایا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم حج تمتع کرتے، لیکن ہم قربانیاں ساتھ لے کر کے مدینے سے آئے ہیں اور مدینے سے احرام ذوالحلیفہ سے اس نیت سے باندھ کر کے آئے ہیں، تو اس لیے ہم حج قران کریں گے۔ اگر اللہ نے مہلت دی اگلے سال میں آیا تو میں حج تمتع کروں گا۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا صرف ابھی عمرے کی نیت سے، عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر کے چلے گئے، جا کر کے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، اب آپ پر سے احرام کی ذمہ داریاں، وہ حدود و قیود ختم ہو گئی۔ اب 8 ذی الحج کو آپ دوبارہ احرام باندھیں گے اور دوبارہ چلیں گے۔ یہ ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کہ آپ نے فائدہ اٹھا لیا، پہلے عمرہ کر لیا، پھر آپ ریلیکس ہو گئے، پھر آپ نے حج کر لیا، دونوں سعادتیں آپ کو ایک سفر میں، حج کی بھی مل گئی اور عمرے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ یہ حج تمتع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری زندگی دی تو اگلی بار اگر میں آیا تو میں حج تمتع کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ، 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے، حج 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو جس میں استطاعت ہو بار بار جائے، بار بار جانے کی استطاعت ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے لو ایک بار کر لیا اب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کو اس طرح صاف کر دیتا ہے گناہوں سے کہ جس طرح لوہے کو بھٹی صاف کر دیتی ہے۔ لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں نا کہ میل کچیل ختم ہو جائے، صاف لوہا مل جائے، فرمایا اسی طرح انسان کی میل کچیل گناہوں کو۔ اور دوسرا فرمایا کہ غربت اگر تم پہ آ گئی ہے، افلاس آ گیا ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، بار بار حج اور عمرے کے لیے کوشش کرو، اللہ تمہاری غربتوں کو دور کر دے گا، فقر کو دور کر دے گا، تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے جو استطاعت رکھتے ہیں 2-2 4-4 5-5 کروڑ کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ابھی تو ہمارے پاس تو ایسے وسائل نہیں ہے کہ ہم جا سکیں۔ 5-5 کروڑ کی پراپرٹی ہوتی ہے، 3-3 کروڑ کی پراپرٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہماری ابھی استطاعت ہی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حج کا معاملہ آ جائے پہنچ سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، اسے مؤخر نہ کرو، لیٹ نہ کرو حج کو۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا سال جب آئے تو تم بیمار پڑے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو چکا ہو، اس لیے جلد از جلد حج کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جتنی جلدی کر سکتے ہو حج کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی ممکن ہو جلد از جلد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کر دیا جائے کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی آگے ہم عشرہ ذی الحج کی طرف۔ عشرہ ذی الحج جو سوموار سے شروع ہو جائے گا یا منگل سے شروع ہوگا، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ ان میں آپ کوئی بھی خیر کا کام کریں، کوئی بھی بھلائی کا کام کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت سے ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ پسند ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کے لحاظ سے وہ عشرہ ذی الحج ہے۔ اور جب صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں ما من ایام العمل الصالح، اللہ کو سب سے زیادہ احب اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال ان 10 دنوں کے ہیں، تو ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ،
جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ پسند ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو آپ نیک اعمال کریں گے، جو آپ اچھے اعمال کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جہاد سے بھی۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا الا رجل جاء بنفسه ومالہ ولم یرجع، کوئی بندہ اپنا مال بھی اللہ کے نام پہ لے کے گیا، جان بھی لے کے گیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد سب سے افضل ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ ان 10 دنوں کے اعمال جو اب آنے والے دن ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ و خیرات، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کے دن ہیں خاص طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، تحلیل بیان کرو۔ جتنی زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہو ان 10 دنوں میں اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ اور تسبیحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام سے ملا معراج کی رات میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، فرمایا بڑے قداور شخصیت کہ میں نے بھی انہیں ایسے دیکھا، اتنا لمبا قد ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم دیکھو تو مجھ کو دیکھ لو، میری ان سے بڑی مشابہت ہے، میری ان سے بہت مشابہت ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا مرحباً بابن الصالح والنبی الصالح، اے صالح بیٹے خوش آمدید، صالح نبی خوش آمدید۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے بلایا، بیٹے اقرا علی امتک منی السلام، اپنی امت کو جا کر کے میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے صالح بیٹے اپنی امت کو جا کر کے میرا سلام کہنا، اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی کمال ہے، طیبۃ تربتہ، بڑی کمال کی مٹی ہے، اور اس کا پانی عذبها الماؤها عذب، اس کا جو پانی ہے وہ بہت ہی میٹھا اور بڑا زبردست پانی ہے۔ اور اپنی امت سے کہنا کہ یہاں پر شجرکاری کریں، اپنے لیے باغ تیار کریں۔ کیسے؟ اپنی امت سے کہنا کہ وہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی امت سے کہنا وہ یہ پڑھتے چلے جائیں گے، جنت میں ان کے لیے باغات تیار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، آپ کے نام میرے نام۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیحات کہنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد، زیادہ سے زیادہ اللہ کی جو ہے بزرگی بیان کرنی ہے ان 10 دنوں میں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی تاکید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے اللہ کو پسند، انہوں نے کہا ساری امہات العبادات ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ذکر اذکار بھی، نمازیں بھی، صدقہ بھی، اور روزہ بھی، اور اس کے ساتھ حج بھی، یہ ساری عبادتیں ایک ہفتے میں، ایک عشرہ میں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کو یہ 10 دن بڑے محبوب ہیں۔ حج بھی ان دنوں میں آ گیا، یوم العرفہ کا روزہ انشاءاللہ ہم سب رکھیں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احاسب، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ جس نے من صام یوم العرفہ، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، انی احتسب، میں گمان کرتا ہوں اللہ سے، یکفر السنہ الماضیہ و یکفر السنہ الباقیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں گے، ایک جو گزر چکا، ایک جو آئندہ آنا ہے، یعنی ایڈوانس میں ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان اللہ تعالیٰ کر دیں گے اگر ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں، یوم العرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ بھی اس میں آ گیا، حج بھی آ گیا، صدقہ و خیرات کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ ہی 1-2 مسائل بھی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا ہلال ذی الحج، جس نے ذی الحج کے چاند کو دیکھ لیا، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا،
فلم یاخذ من اشعارها واظفارها، اب وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ یہ جو بھی ارادہ کرتا ہے قربانی کرنے کا، اس کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن ہلال ذی الحج کو دیکھنے کے بعد نہ کاٹے، چھوڑ دے ان کو، جس حالت میں ہے انہیں رہنے دے، بعد میں ان کو جو ہے وہ کاٹے قربانی کرنے کے بعد۔ اور قربانی یہ ایک عظیم عمل ہے، یہ ایک عظیم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مشروع، خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی جتنے دن رہے، جتنے سال مدینے میں رہے، یہ ہمارے ہاں ایک بڑی آج کل معاملہ چلا ہے کہ قربانی تو صرف حج کے ساتھ ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ یہ ایک نیا ایک طوفان کھڑا ہو رہا ہے کہ قربانی کا معاملہ تو صرف حج کے ساتھ ہے، وہاں پر قربانی ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، عید الفطر عید الاضحیٰ کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اور کنٹینیو قربانی کی، کسی سال بھی توقف اختیار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قربانی نہ کی ہو، ہر سال اکثر۔ اور ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی عید کی نماز پڑھائی اور قربان گاہ میں قربانی کو ذبح کر کے لوگوں کے سامنے بتلایا کہ اس طرح قربانی کو ذبح کرنا ہے، قربان گاہ میں، عیدگاہ میں قربانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا۔ اور یہ قربانی کا تصور تو بہت پہلے سے ہے، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے تصور ایک چل رہا ہے، جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم اذ قرب قربان، آپ آدم کے بیٹوں کی خبر ان کو سنا دیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قربانی کرو اللہ کے نام پر، تو ان دونوں نے قربانی اللہ کے نام پر پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب جس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی وہ تو کہنے لگا کہ یہ کیا بھئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ وہ دونوں بھائی آپس میں مخاصمت کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے کہ تیری قربانی اللہ نے کیوں قبول کی اور میری قبول کیوں نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا یار تو بھی تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ تو اگر قربانی کرتا تو اللہ تیری قبول کر لیتے، تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تیری کیوں قبول ہوگی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ یہ پہلا نوع انسانی کا قتل ہے، جس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قتل بھی کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اب سوچ میں پڑ گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کروں کیا، اپنے بھائی کی لاش کا کروں کیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوے کو بھیجا، کوے نے زمین کو کریدا اور ایک مردہ کوے کو اس میں رکھ کر مٹی برابر کی۔ پھر کہنے لگا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہیں سکتا۔ تو قربانی آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر درمیان میں ابراہیم علیہ السلام پر آ کر کے ایک بڑا سٹیپ آ گیا، ایک بڑا معاملہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام پر آ کر کے۔ وہ اگلے جمعے ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام، ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ وہ کیسی ایک شخصیت تھی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ایک واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ یہ کہاں سے تھے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، کیا کیا آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں کہ جن آزمائشوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں نے ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش کی تھی، بہت بڑی آزمائشیں میں نے ابراہیم کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ان پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے گفتگو۔ تو ان ایام میں جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، چاند دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے بال اور ناخن نہیں اتارے گا چاند دیکھنے کے بعد، جس نے بھی قربانی کا ارادہ کیا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی تھی، ایک قربانی کافی ہوتی تھی، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی۔ یہ لازم نہیں، اگر اللہ نے جب فراوانیاں دے دیں، وسعتیں عطا کر دیں
پھر زیادہ بھی قربانیاں کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ وسعت عطا کر دیں تو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، پھر جب حج کا موقع آیا تو 100 اونٹ قربان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اب تم ان کو ذبح کرو اور میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ قربانی کا عمل ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے ہاں اب ایک اور چیز چل پڑی ہے کہ ایک دکھلاوے کا عمل بڑا آتا جا رہا ہے۔ قربانی مہنگی سے مہنگی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہم نے اتنی کی لی، ہم نے اتنے کی لی، اور وہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تصویریں بن بن کے لگ رہی ہیں، تصویریں بن بن کے یہ قربانی ہم نے لے لی، یہ لے لی، یہ لے لی، یہ لے لی۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں ریاکاری نمود و نمائش کم سے کم نمود و نمائش کی طرح لوگوں کو کیا دکھانا ہے۔ اور یہ قربانی جتنی بھی کرنی ہے یہ اپنے پاکیزہ مال سے خریدیے۔ جس طرح جانور کا بے عیب ہونا یہ لازم ہے کہ اس کی آنکھ دیکھتے ہیں، کان دیکھتے ہیں، پاؤں دیکھتے ہیں، اس کو چلا کر کے دیکھتے ہیں، اسے گھما کر کے دیکھتے ہیں، اسی طرح پہلے اپنے مال کو بھی گھما کر کے دیکھیے کہ یہ مال پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خود پاک ہے اور پاک کے سوا کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی میں نے آدم کے بیٹوں کی بات کی تھی، ان کے بارے میں تورات کی بات ہے، میں تصدیق نہیں کرتا نہ تکذیب کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک ان میں سے وہ زراعت کا کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور ایک جو تھا وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ قربانی کرو اللہ کے نام پہ، تو جو کھیت والا تھا اس نے کہا اچھا اللہ کے نام پر، جو کمزور حصہ تھا اس کی کھیتی کا وہ لا کے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ دوسرے کو کہا بکریاں چرانے والے کو اللہ کے نام پہ قربانی کرو، اس نے اپنے پورے ریوڑ پر نظر دوڑائی، جو سب سے اچھا جانور لگا وہ لا کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا کہ اس نے چاہا کہ میرے رب نے مجھ سے مانگا ہے میں اچھی چیز اللہ کے نام پہ دوں، اب اس کے اس اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو آپ کے میرے اعمال جو قبول ہوتے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں۔ وہ جانور بڑا چھوٹا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اگر اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو چھوٹا جانور بھی آپ کا اللہ قبول کر سکتے ہیں، اور اگر اخلاص نہیں ہے، صرف واہ واہی کا چکر ہے، تو بڑے جانور کو بھی اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے پاس آتے ہیں نہ ان کے خون میرے پاس آتے ہیں، یہ تو زمین پہ رہ جاتے ہیں، ہاں میرے پاس یہ آتا ہے جو تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، تم نے کیوں یہ قربانی کی، کس مقصد کے لیے یہ قربانی کی، وہ جو تمہارے دل کا تقویٰ ہوتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، اسی پر میں تمہارا معاملہ کرتا ہوں، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی چیز جو میں اکثر ہر بار آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعتیں دی ہیں، آپ ایک آدھ قربانی ایسی خریدیے، چھوٹی لے لیں، کچھ تھوڑی کم قیمت کی لے لیں، لیکن اپنے ان رشتہ داروں کے لیے لیں، اپنے ان اعزاء کے لیے لیں جو بیچارے قربانی نہیں خرید سکتے۔ آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، آپ 2 جانور لے سکتے ہیں، 3 لے سکتے ہیں، 4 لے سکتے ہیں، آپ کوئی چھوٹا جانور ایسا بھی لیجئے کہ جو آپ کے ان رشتہ داروں کے لیے ہو جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ان کے گھر میں جا کر کے دے دیجئے کہ یہ آپ قربانی کیجئے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جانور آئے، عید کا موقع تھا، صحابی سے کہا جاؤ اسے تقسیم کر دو، جن جن گھروں میں قربانی کے معاملے جاؤ تقسیم کر دو، تقسیم کر دی، کہتے ایک چھوٹی سی بکری بچ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بچی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے تم لے جاؤ، تم اپنے گھر میں ذبح کر لینا، لے جاؤ اسے اپنے گھر میں ذبح کر لینا۔ تو جو وہ قربانی، جو وہ ان بچوں کا احساس ہوگا، جو ان بچوں کی خوشی ہوگی، جو ان گھر والوں کی خوشی ہوگی جو قربانی نہیں خرید سکتے، آپ نے ان کے گھر میں لے جا کر کے ایک قربانی دے دی، لو میرے بھائی ذبح کر لینا، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا، ان کو بھی مکمل اجر عطا کرے گا، اور ان کے دل سے جو دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی ان کا دنیا میں نعم البدل کوئی نہیں ہے۔
وہ جو دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ ہماری خوشیوں کا آپ نے سامان کیا ہے، ان بچوں کی جو مسکراہٹیں ہوں گی، ان بچوں کی جو خوشیاں ہوں گی، وہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے بڑی ہی سعادت کا باعث بنیں گے، بڑی سعادت کا باعث بنیں گے۔ اب آخری لمحے، آخری طرف میں آ رہا ہوں، جو میں نے معاملہ کرنا تھا کہ اس وقت جو ہماری کنڈیشن بن چکی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں طوفان اٹھ رہے ہیں، زلزلے پہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ گلوبل وارمنگ جو چل رہی ہے کہ زمین کی ہیٹ، حدت میں اضافہ ہو رہا ہے، موسم تغیر میں آ گئے ہیں، یہ سارے اس کی جو بھی آپ توجیحات کریں، سائنسی طور پہ کہیں، دنیا کی صنعت کا جو ہے وہ آپ 0 پوائنٹ بن گئے، ان کی آب و ہوا کے اثرات آپ پر آ گئے، آپ 0 پوائنٹ پر، جو بھی آپ تعویلات کریں، لیکن کیا اس جگہ پہ ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے کچھ اور بھی سوچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو سمندروں میں طوفان اٹھتے ہیں، یہ جو زلزلے ہیں، یہ بے موسم کی بارشیں ہیں، اور خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ کہتی ہیں کہ جب بادل آ جاتے، ہوا چلتی، طوفان اٹھتے تو گھبرا جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت آپ کی کیوں ہو گئی؟ بادل ہیں، ہوا ہے، بارش برسے گی، ابھی موسم بہترین ہو جائے گا۔ عائشہ میں ڈرتا ہوں، پہلی قومیں بھی ایسے سمجھتی تھیں یہ بادل آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بارش برسے گی، کھیت لہلہائیں گے، لیکن جب وہ بارش برستی، بادل برستے تو وہ اللہ کا عذاب لے کر کے آتے تھے، کہیں یہ بارش آنے والی ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا پیش خیمہ نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے، بارش کو دیکھتے تو دعا کرتے اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانا، غیر ضار، نقصان والی نہ بنانا۔ ان سارے معاملات میں ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی؟ من حیث القوم ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ کون سا عیب، کون سی برائی، کون سا گناہ جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ کیسے کیسے دھوکے ہم ایک دوسرے کو نہیں دے رہے؟ کس طرح لوگوں سے مال کھینچتے ہیں کہ ہم قربانیاں کر سکیں، کھینچ کر کے، ظلم کر کر کے پیسہ کما کر کے قربانیاں کرنا چاہ رہے ہیں، ظلم کا پیسہ کما کر کے حج کرنا چاہتے ہیں، ظلم کا پیسہ کما کر کے ہم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ پسند نہیں کرتا۔ تھوڑا دے دو، تھوڑا دے دو، تھوڑا دے دو، زائد نہ دو، بہت بڑا خرچ نہ کرو، لیکن حلال کے مال کا لے کر کے آؤ۔ اور ہم سے اس معاملے میں تو وہ بہتر تھے مشرکین مکہ، بیت اللہ کو بنانے لگے، اعلان کیا خبردار، ظلم کا پیسہ بیت اللہ میں لے کر کے نہیں آنا۔ کافر تھے، کافر مشرک تھے، لیکن بیت اللہ بنانے لگے، کہا نہیں، حرام کا پیسہ نہ لانا، ظلم کا پیسہ نہ لانا، دھوکے کا پیسہ یہاں نہ لانا۔ اکٹھے کیے تو تھوڑے ہو گئے، گئے ہو نا، دیکھا ہے، وہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی، حتیم کی جگہ چھوڑ دی، اتنی جگہ، بھائی اتنا ہی بن سکتا ہے، اتنا نہیں بن سکتا ہم سے، کہ ہمارے پاس حلال پیسے اتنے کے ہیں، اتنے کے نہیں ہیں۔ حتیم کی جگہ چھوڑ دی انہوں نے کہ حرام کا پیسہ یہاں نہیں لگے گا۔ یہ تصور کاش میرے اور آپ کے ذہن میں آ جائے، کاش میری اور آپ کی سوچ بن جائے کہ ہم کسی پر کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم جو مال۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یہ بعض لوگ ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کہ یار میں نے نا زبان کو ایسے ایسے کر کے ایسے بات کی اور اتنے پیسے۔ یاد رکھیے، اللہ نے آج کے دن کے لیے آپ کی مقدر میں اگر لکھا ہے کہ آپ 10,000 کمائیں گے، آپ حرام طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، 10 سے 10.25 نہیں ہو سکتے۔ آپ کے مقدر میں آج کے دن اللہ نے لکھا ہے نا 10,000 آنا ہے آپ کی جیب میں، آپ اسے حلال طریقے سے لے لیں یا حرام سے لے لیں، آنا آپ کے پاس 10 ہی ہے، وہ 10.25 نہیں ہو سکتا۔ حلال طریقے سے لیں گے تو وہ 9.25 بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ تو کیوں پھر حرام لیں؟ کیوں نہ حلال ذریعے سے لیں؟
جب ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آج کے دن میں لکھا ہے، کل کے لیے لکھا ہے، پرسوں کے لیے لکھا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم اپنی چرب زبانیوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیں؟ ہم کیوں جو ہے وہ حرام اکٹھا کرنے کی کوشش کریں؟ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ میرے لیے میری ضروریات کے لیے حلال کو کافی کر دے، حرام سے مجھ کو بچا لے۔ تو وقت اپنے اختتام کی طرف گیا۔ آج مختلف موضوعات تھے، وقت کی قلت تھی، اور ان سب پہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی۔ ایک تو حج کے حوالے سے تھا کہ اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی شادیاں کریں گے، اچھا وہ فلاں ذمہ داری، نہیں بھائی، وہ جو شادیوں کا ہم نے تصور بنایا ہے نا، وہ جہیز اتنا اور بارات اتنی، اور یہ سب غیر اسلامی کام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہنچنے کی طاقت ہے تو پہنچیے، حج کیجیے۔ 20 کروڑ کی، 5 10 کروڑ کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ابھی تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں، حج کیسے کر سکیں؟ 10 کروڑ کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں استطاعت ہی نہیں ہے۔ یہ دھوکے دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اور جب بالکل عمر کے آخر حصے میں چلے جاتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں چلو اب چلے ہی جائیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، عشرہ ذی الحج جو شروع ہونے والا ہے پرسوں ترسوں سے، یہ بڑے عظیم دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں ان 10 دنوں کے اعمال۔ دنیا کے باقی دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحج کے اعمال، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحج تک، یہ جو عشرہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان میں آپ جو بھی اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ پسند ہیں۔ ہاں، کوئی بندہ اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، یہ زیادہ ہے، اس کے بعد سب سے افضل یہ ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اعمال میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمہید، اللہ کی تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جب بھی چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کے بعد ان کی ایک روٹین ہوتی تھی، بازاروں میں نکلتے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ، بازاروں میں جا کر کے کہا کرتے تھے، گلیوں چوکوں چوراہوں میں کہا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر جب بازار میں نکلتے اور چوک میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اب خواتین بازار میں اپنا سامان خرید رہی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ پھر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، وہ بھی ساتھ ساتھ تسبیحات بیان کرنے لگ جاتے۔ یہ پورے ان کی 10 دنوں کی روٹین ہوتی تھی صحابہ کرام کی، تو تسبیحات زیادہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے لیے اس وقت مشکل مرحلہ ہے وہ ہے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ یہ جو موسمی حالات کا تغیر ہے، یہ جو طوفانوں کے تھپیڑے ہم پر بج رہے ہیں، اور یہ جو ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ ہمارے غلط کرتوتوں کی، اور یقیناً ہمارے کرتوت ایسے ہی ہیں، کوئی بھولے نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری حکومتیں ہیں، وہ ہماری عدالتیں ہیں، وہ ہم ہیں، وہ دکاندار ہے، وہ ریڑھی لگانے والے، سب کے سب ملوث ہیں ہم کسی نہ کسی طور پر۔ اور دوسروں کی طرف مت دیکھیے، اپنے آپ کی طرف دیکھیے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلائیے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ اگر ہم کہیں گے وہ کرے وہ کرے وہ کرے، وہ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ اپنے حصے کا کام کیجیے، دوسرے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، وہ اپنی زندگی کا جواب دیں گے، آپ اپنی زندگی کا جواب دیں گے۔ اپنے حصے کا چراغ جلائیے اندھیرے ختم کرنے کے لیے، اپنے حصے کا چراغ جلائیے۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راہوں پہ چلنے والے ہوں جو راہ جنت کی طرف جانے والی ہیں۔ مالک و مولا جہنم کی راہوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین پریشان حالوں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں مالک و مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ مالک و مولا ہم سب کے لیے حلال کو کافی کر دیں، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مالک و مولا ہم سب کے رکوع و سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
ہمارا قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمارے سارے اعمال جو بھی ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائیں، اور ہم سب کو اور ہمارے جو والدین جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، مالک و مولا ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اگلی منزلیں ان کی آسان کر دیں۔ بہت سارے فوت شدگان کی طرف سے خاص طور پہ آج دعا کی اپیل تھی۔ ہمارے اس مسجد کے بڑے اچھے خادم بھی ہیں شیخ سعید صاحب، ان کی بھاوج آج فوت ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو حفظ کے استاد ہیں قاری طیب صاحب، ان کے ایک جو ہیں وہ تایازاد بھائی فوت ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ ہمارے رانا یوسف سومی صاحب ہیں، ان کی چچی جان فوت ہوئی ہیں۔ بہت ساری ایسی فوتیدگیاں تھیں، تو سب کے لیے، بلکہ جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیں، اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں مالک و مولا سب کو مکمل صحت عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔